میں آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں، خاص طور پہ پاکستان بار کونسل کا، طارق صاحب آپ کا، عابد ساقی صاحب آپ کا، قلب حسن صاحب آپ کا، کہ آپ نے پاکستان کے سارے سیاسی جماعتوں کو ایک میز پہ جمع کر دیا ہے، اور آپ نے جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، جو لیگل فریٹرنٹی کے نمائندے ہیں، آپ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان بہت ہی اہم ایشوز پہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں۔ شروع کرنا چاہوں گا، اس لیے ہر پارٹی نے اپنا جماعت کا بھی بات کی تو میں اپنا جماعت کا بھی بات کروں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ ہم شہداء کے جماعت سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے خاندان کو شہید کیا ہے۔ ریاست نے ایک ایک کر کے شہید کیا ہے۔ میرا نانا کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے۔ میر مرتضی بھٹو صاحب کو میرے والدہ کے حکومت کے دوران کراچی کے سڑکوں پہ قتل کیا گیا ہے۔ شاہ نواز بھٹو صاحب کو عمر 27 کا تھا، زہر پلا کے شہید کیا گیا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ سب جانتے ہو۔ بم دھماکے میں راول پنڈی کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا ہے، لیکن ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج آپ کے درمیان ہیں۔ آپ لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، ان لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں تھے، آپ بھی آج ہمارے درمیان ہیں۔ اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کافر کہنے والے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہنے والے آج شہید ماننے کو تیار ہے۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریبی ساتھی میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، 30 سال کی جدوجہد میں ساتھ دیے ہیں۔ ہم ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کہتے تھے کہ آپ خاتون ہو، آپ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ بھی موجود ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کرپٹ کہتے تھے، آج وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید مانتے ہیں۔ ہم آج بھی، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر کسی کا زندگی میں غلطیاں تو ہوتے ہیں، لیکن فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ حملے بھی ہوتے ہیں، میڈیا پہ ہمارا کردار کشی ہوتا ہے، ہمارا اپنے کردار کشی کا، ہمارا محروموں کا، ہمارے شہیدوں کا کردار کشی ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے جان پہ حملے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، ہم اپنے منشور پہ قائم ہیں۔ کبھی کبھار ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ضرور ہے۔ محنت میرا پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے سیاسی کارکن نے کیے ہیں، جس سے آج تک جو ٹوٹی پھوٹی اکا دکا جمہوریت رہا ہے، جو تھوڑا سا میڈیا کا آزادی کا سپیس ہے، جو میرے مزدوروں کا، میرے کسانوں کا قانون کاغذی تو صحیح مگر کاغذ پہ موجود ہے، وہ ان قربانیوں کا اور ان جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ آج پاکستان ایک ایسا وقت سے گزر رہا ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مدینہ کے ریاست میں ہیں، مگر مدینہ کے ریاست کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے سب سے ایک فیمس موٹر وے پہ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے ایک عورت کی، اجتماعی ریپ ہوتی ہے ایک عورت کی ان کے بچوں کے سامنے، جن
کا ذمہ داری ہے اس عورت کا تحفظ دلوانا، جس کا ذمہ داری ہے اس ملک کے سارے عورتوں کو وہ یقین دلانا کہ آپ کا تحفظ اس ریاست کا ذمہ داری ہے، آپ کا رائٹ ٹو فیل سیف اینڈ سیکیور ٹو ٹریول ایٹ نائٹ وتھ یور چلڈرن، وہ جن کا ذمہ داری ہے وہ ریپس پہ نہیں وکٹم پہ سوال اٹھاتے ہیں، جو وکٹم کو پہ سوال اٹھاتے ہیں ان کا دفاع میں اس ملک کی اس ملک کے وزیر اعظم سامنے آ جاتے ہیں۔ مدینہ کے ریاست کا یہ حال ہے کہ آپ کو شاید پتا ہو یا نہ ہو، لیکن ملک بھر میں اس وقت سیلاب متاثرین ہے۔ میرا اپنا صوبہ سندھ سے 2.5 ملین پیپل افیکٹڈ ہے، ان کے گھر تباہ ہے، ان کا فصل 1.9 ملین ایکرز آف کراپ تباہ ہے۔ یہ صورتحال ہمارے صوبہ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی بارشوں کے سیلاب کے متاثرین موجود ہے، ملاکنڈ ڈویژن کا سوات کا علاقوں کا پختونخوا میں سیلاب اور بارش کے متاثرین موجود ہے، گلگت بلتستان کا غزر و شیر کے سیلاب متاثرین موجود ہے، مگر ہمارا میڈیا چینلز میں، ہمارا مین اسٹریم میڈیا میں ان کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی جماعتوں کو یاد ہوگا کہ 2011 میں بھی جب بارش اور سیلاب آیا تھا تو ریاست پاکستان اور سب سے اہم کردار اس وقت وفاق کا تھا، نے صف اول کا کردار ادا کیا تھا، ان کو وطن کا دیا تھا، ان کو کمپنسیشن دیا تھا۔ آج ہمارا سیلاب متاثرین لاوارث ہے، ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو مدینہ کے ریاست کہتے ہیں۔ ہم اس ملک کے اہم ترین جب لیجسلیشن کرنے جاتے ہیں وہ ہم ایک آزاد ماحول میں نہیں کرتے۔ آج تک جو اس نیشنل اسمبلی میں اہم لیجسلیشن ہوا ہے، امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوا ہے، وہ رولز کو انڈرمائن کر کے، ہمارا آئین کو انڈرمائن کر کے، ہمارا پارلیمان کو بے اختیار کر کے زبردستی سے پاس کروائے گئے ہیں۔ آپ کو جو مختلف رائے ہے، جو دوسرے سائڈ کا رائے ہے، آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اگر میں کل کا نیشنل جوائنٹ سیشن کا اگزامپل آپ سب کے سامنے رکھوں، جس میں ہمارا اسپیکر صاحب ہمارا ووٹ کا ری کاؤنٹ کے مطالبہ پہ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ہمارا حق ہے کہ ہر ووٹ پہ وہ ہمارا تعداد گنے۔ اگر ہمارا ووٹ نہیں گنا جائے گا، ہمارا آواز نہیں سنا جائے گا، تو ہم جیسے جماعتیں بھی مجبور ہوں گے، ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم کب تک اس پارلیمان کو ایک ربر سٹیمپ کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں بولنے کا آزادی تو تھا، یہاں تو آپ کا نام نیاد حکمرانوں کے پاس بھی وہ آزادی نہیں ہے۔ آپ کے قائد حزب اختلاف یا حزب اختلاف کے ممبران کے لیے زیادہ پابندیاں ہیں۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں مدینہ کے ریاست میں تو ہم انصاف کے لیے عدالت کی طرف دیکھتے۔ اسلام نے ہمیں قانون دیا، اسلام نے ہمیں حق دیا، اسلام نے ہر شہری کو، ہر مسلمان کو، غیر مسلم کو حقوق دیے، اسلام نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی حقوق دیا، لیکن ہمارا نیا پاکستان میں ہر طبقہ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہر طبقہ کا حقوق سلب کیا جا رہے ہیں۔ ہمارا تو آپ عادی ہو ہمارا کمپلین سننے کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کا، لیکن اب
ہمارا جو میڈیا کے ساتھی ہیں، میں ان کا بات نہیں کر رہا ہوں، جو بہادر صحافی ورکر ہے جیسے ہمارا متی اللہ جان صاحب یہاں بیٹھا ہے، اسد طور صاحب بھی نظر سے گزرا تھا، مالکان جو ہمیں دھمکی دیتے تھے، جو جمہوری حکومتوں کو کہتے تھے کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں اور ہم حکومتیں گراتے ہیں، وہ آج پابندیاں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کل جو سلیکٹڈ ہوتے تھے، پہلے جو ایک دوسرا سیاست کا عادی تھے، وہ بھی سب مجبور ہو گئے ہیں کہ انقلاب کا نعرہ اٹھانا پڑا، عوام کا نعرہ اٹھانا پڑا، ووٹ کا نعرہ اٹھانا پڑا، انصاف کا نعرہ اٹھانا پڑا۔ اور آج ہمارا بہت ریسپیکٹیبل، بہت سینئر بار کے ممبرز، لائرز نے ہمیں ایک جگہ پہ یونائٹ کیے ہیں، لیکن میں نے آپ سب کے سامنے ایک کمپلینٹ رکھنا ہے، ایک شکوہ رکھنا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، چاہے آپ میرا لیفٹ سے بیٹھے ہو یا رائٹ پہ بیٹھے ہو، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو، صدر آصف زرداری نے افتخار چودھری کے وقت آزادی عدلیہ کے موومنٹ کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک انڈیپینڈنٹ موقف سامنے رکھنا چاہا، کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ دیا، یا آزاد جوڈیشری کے نام پہ ہمارا جوڈیشری کو بھی ایک اتھارٹیرین ادارہ بننے کا نہ چاہتے ہوئے ساتھ دیا؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دھاندلی، آمریت، سلیکٹڈ میڈیا کا آزادی، کیا وہ صرف اور صرف پاناما کے بعد شروع ہوا؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی اینٹ سے اینٹ پہ جانے نکلے تھے تو باقی سب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم صرف اپنا کرپشن بچانے بیانات دیتے ہیں۔ جب ہم اب روتے ہیں، کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ نشانہ پہ ہیں، اب ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سے جماعتیں بھی کھڑے ہیں، بہت سے آوازیں کھڑے ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے 1973 کے آئین کو بحال کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ ایک وقت ایسا تھا جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس ملک کا وفاقی جمہوری لیفٹ آف سینٹر جماعت کو، جو اس کا نیشنل پریزنس ہے، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت زبردستی ایک صوبہ تک بانٹا جا رہا ہے، تو ہمیں نہیں سنا گیا۔ ہم سارے جماعت جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے اپنے کمپلینٹس ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن جو 3 پوائنٹس پاکستان بار کونسل نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، یہ نئے پوائنٹس نہیں ہیں۔ اگر ہم کل نہیں تو آج ہم ان تینوں پوائنٹس پہ تو متفق ہو جائیں۔ کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ہم ججز کے اپوائنٹمنٹس کیسے کریں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا جس میں سارے صوبے کی نمائندگی بھی ہوگا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے بہت کام کیا تھا، جو کام رہتا ہے وہ جوڈیشری سے متعلق ہے۔ ہمیں موقع تھا، ہم کرنے چاہا، ہمیں نہیں کرنے دیا۔ 19th امینڈمنٹ کا ذکر کیا گیا، 19th امینڈمنٹ میں 100% اگری کرتا ہوں، زبردستی ہمارا پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا اور ایک ادارہ کی طرف سے ایک صاف دھمکی دی گئی
کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کا بحالی جو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں کیا تھا، جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی اس نعرہ پہ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرو، جس کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا، جو میرے پارٹی مختلف جماعتوں کے لوگ جیل بکتے، ایگزائل بکتے تاکہ ہم یہ کانسٹیٹیوشن بحال کریں، اس میں ایک لائن کی وجہ سے کہ ہم نے پارلیمان سے، پارلیمانی ممبرز کے انپٹ سے، لیگل فٹرنیٹی کے انپٹ سے، آپ کے بار کے ممبر سے انپٹ سے ججز کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو انہوں نے ایک تھریٹ کے تحت سے دیکھا۔ نہ صرف ہمارے جوڈیشری کے جو ممبران ہیں، ریسپیکٹیبل ممبران ہیں، مگر ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھی نے بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور ایک دھمکی کے نتیجے میں 19th امینڈمنٹ پاس کیا گیا، اور دھمکی یہ تھا کہ آپ کا 1973 کانسٹیٹیوشن، آپ کا اسلامی وفاقی پارلیمانی نظام جو اس ملک کو جوڑتا ہے، اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ اگر قانون سازی زور اور دھمکی سے کیا جائے گا تو اس قانون سازی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس پارلیمان کے کوئی مستقبل نہیں ہے، جیسے ہمارا سینئر صحافی سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا جو طاقت ہے، جو طریقہ ہے، عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے، عوام کا فورم پارلیمان ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا اس فورم سے کہ آپ اپنا ریزولوشن میں ڈالیں کہ 19th امینڈمنٹ ریپیل کرو، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی، جو 18th امینڈمنٹ اور ہمارے سب کا موقف ہے کہ ججز کا تعیناتی کا جو طریقہ ہے، اس میں عوام کا سب سے زیادہ رول ہونا چاہیے، اس میں ضرور بار کاؤنسل کا اور بار فورمز کا انپٹ ہونا چاہیے، اور obviously جوڈیشری کا انپٹ ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو آج کل کا طریقہ کار ہے، جب سے میں کتنا سال کا تھا، 2 سال کا تھا، میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اس ملک کے عدالتوں کو اس عمر سے دیکھا ہے، اس ملک کے جو جیلز ہے، جو پریزنز ہے، تب سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم تو کرپشن کیسز تو بھگت رہے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں کیا کیا کیسز نہیں لگائے گئے تھے۔ شکر الحمدللہ ہر کیس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو باعزت بری ہوئی، مگر افسوس کے ساتھ وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں تھی۔ To see her name being vindicated, the accusations against her being thrown out. آپ نے اگر یہ طریقہ اپنانا ہے اور آپ نے اس ملک کے ہر سیاستدان کو دباؤ کے تحت، ڈنڈا کے تھرو، عدالت کے تھرو چلانا ہے، تو آپ کوشش تو کر سکتے ہو، لیکن جیسے سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ آخر جو آپ کا ایجنڈا آئٹم ہے، جو ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جس کے بغیر نہ میرے وکلا بھائی اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ ہم سیاستدان اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے صحافی دوست اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ ہے اپنا سول لبرٹیز، اپنے انسانی حقوق، اور ان پہ ہم سب سے ایک ہی بیان آنا چاہیے، ایک ہی بیانیہ آنا چاہیے، ایک ہی مطالبہ آنا چاہیے۔
کہ سول لبرٹیز پہ, انسانی حقوق پہ ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں, کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں 2020 میں آپ ایک کتاب نہیں چھاپ سکتے ہو, آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے ہو, آپ ایک ممبران پارلیمانی اسمبلی ایک جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے آزادی کے ساتھ انٹرویو نہیں کر سکتے ہو, ورنہ آپ کا انٹرویو کٹ جائے گا. یہ ماڈرن دنیا کا, زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. ہم نے, میرا پارٹی نے, میرا خاندان نے اب قربانیاں بہت دی ہیں. اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں. اس خون سے یہ دستور بنا ہے, اس خون سے یہ دستور بنا ہے, اور ہم نے اس دستور کو بچانا ہے. چاند نشانہ 1973 کا آئین یا 18ویں ترمیم ہو, یا نشانہ NFC ایوارڈ اور صوبے کے وسائل ہو, یا ہمارا عوام کے انسانی حقوق ہو, پاکستان پیپلز پارٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ایم ایک ہے, ہمارا خواہش ایک ہے. اب ہم نے اپنا اسٹریٹجی کو ایک کرنا پڑے گا, اپنا طریقہ کار کو ایک کرنا پڑے گا, اور سب مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور میں ایک بار پھر اب سب کو بہت شکر گزار ہوں. ساقی صاحب, آپ نے یہ بولنے کا موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے APC کو ہوسٹ کرنے کا, اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں آخرکار ایک پیج پہ آ کے اس ہائیبرڈ رجیم سے حساب مانگنے کو تیار ہوں گے. ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا, پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد کریں گے. آپ سب کا شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین.